وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے مناسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر جن عبادتوں کو نافذ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ مخفی ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کسی چیز کا حکم کرتے اور ہمیں اس کا فائدہ نہ بتلاتے یا اگر اس کا فائدہ ہوتا ہی نہیں تو ویسے تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے. وہ جو بھی حکم دے ہمیں اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا واجب اور لازم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کے پیچھے اور ہر عمل کے پیچھے آخرت میں ثواب مرتب کرنے کا وعدہ کیا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی دنیا میں انسان کو اپنے اس عمل کا پھل نظر آنے لگتا ہے. ہم اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور نیکی سے دور جاتے ہیں تو کبھی ہم غور کریں کہ اس کے بعد ہم سے نیکی کا کام ہوتا ہی نہیں، ہم اور گناہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی نیکی کا کام نہیں کر پاتے. لیکن ہم جب نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا دیگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اسی وقت وسوسہ اور خیال شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے، اس کے بعد ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نیکی کی برکت سے اور اس عبادت کی برکت سے بندوں کے اندر یہ قوت اور یہ سلسلہ رکھی ہے کہ اس کے بعد بندہ کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کے بعد اور دیگر نیکی کا کام کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ مرتب کیا ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی بھی عبادت لے لیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ کر رہے ہیں، بظاہر ہماری طرف سے مال جا رہا ہے، ہمارے جیب سے مال جا رہا ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس لوٹ کر کے آتا ہی ہے، چاہے آج آئے چاہے 10 سال کے بعد آئے، اور نعمت بدل آتا ہے، بہتر طریقے سے آتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے 100 روپیہ بھی کسی باہر سائل کو دے دیا، اب بظاہر ہمارے پاس سے تو 100 روپے چلا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے یا ایسے وسیلے اور ایسے ذریعے سے ہمارے پاس وہ پیسے لوٹا دیتے ہیں جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا.
یا اگر لوٹاتے نہیں بھی ہیں، وہ پیسے ہمارے پاس واپس نہیں آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اور اس صدقے کی برکت سے ہمارے اوپر سے کوئی ایسی بلا یا کوئی ایسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں کہ اگر وہ بلا اور مصیبت ہمارے پاس آتی تو 100 کے بجائے 1000 خرچے ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت ہو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ہمارے فائدے کو مخفی رکھا ہے۔ ابھی مسلمان نے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی عبادت کو انجام دیا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لایا ہے، جو ہے قربانی کرنا۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ امت کے نظر میں یا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا۔ تو یہاں پر بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، یہ اور بات ہے کہ دیگر انبیاء کرام تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہیں اور ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن ہمارے پاس وہ موقع نہیں آتا کہ ہم دیگر انبیاء کرام کو یاد کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں، ہم حضرت شیث علیہ السلام کو یاد کریں، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں۔ یاد کرنا چاہیے، وہ بھی انبیاء کرام ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال ابراہیم علیہ السلام کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے امت محمدیہ کے اندر اس عبادت کو اور اس عمل کو واجب قرار دے دیا۔ اور واجب قرار کیوں دیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا امتحان پاس کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ صلہ بھی تھوڑا چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا امتحان لیا۔ پہلے جب نبوت اور اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے رکھا تو وہ نمرود اور وہ ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو دوسرا خدا مانتا تھا اور جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جس کا تصور کر کے ہمارا دماغ ہل جاتا ہے۔ اس کمینے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سزا تجویز کیا جو اور سزاؤں سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کو سزا دینے کے لیے جنگل سے لکڑیاں منگوائیں، 40 دن تک آگ کو بھڑکایا، اور آگ کی لو اور آگ کی لپٹ اتنی تیز ہو گئی کہ اگر اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو پرندہ وہ گر کر کے آگ میں مر جاتا۔ اتنی تیز آگ بھڑکایا اس نے۔ پھر جب آگ بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہانڈے اور ایک پتیلے میں رکھ کر کے آگ میں پھینک دیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر بالکل ٹھنڈی اور ان کو تکلیف پہنچانے والی نہ بن، ان کو راحت کا سبب بنا دے۔ تو وہ آگ گویا کہ ان کو پھول لگنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ امتحان لیا، دوسرا امتحان بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کی، پھر امتحان لیا ایک اولاد کو قربان کرنے کا امتحان لیا، تیسرا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے ہجرت کرنے کا امتحان لیا، اور ایسی جگہ ہجرت کرنے کا امتحان لیا جہاں نہ آدم ذات، جہاں کھانا پانی تو دور کی بات، جہاں پر پرندے گزرنے کے لیے سوچتے تھے کہ ہم وہاں سے گزریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ اور دیگر کئی طریقے سے امتحانات لیے گئے۔ اس امتحانات کے سلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز اور یہ اکرام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کے نام کو اور ان کے نیک نامی کو زندہ رکھا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صلہ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وہاں انہوں نے اپنا سر خم کر دیا، سر تسلیم کو خم کر دیا اور آگے کچھ نہیں دیکھا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے یا فائدہ ہے، اس کے کرنے سے ہمارا فیوچر کیا ہوگا، کیا ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں بچے گا۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا، بس اللہ کا حکم آ گیا، آمنا وصدقنا کہنا ہے تو کہنا ہے، آگے ہمارے اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ یہ ہے اطاعت الہی کہ اللہ کا حکم آ جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حکم ہو، چاہے ہمارے فائدے کے لیے ہو یا ہمارے نقصان کے لیے ہو، چاہے ہمارے جان کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہو، چاہے ہمارے مال کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہو، ہمیں ہر جگہ لبیک کہنا ہی ہے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت الہی۔ اور اس کا بہترین نمونہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے منھے معصوم بچے تھے، جن کو عقل نہیں تھی، یہ جن کے پاس بیمار، جن کے جو سن شعور تک بھی نہیں پہنچے تھے، انہوں نے دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم کیا ہے آپ اس میں کچھ نہ دیکھیے، آپ اس میں چوچرا نہ کیجیے، آپ اس میں یہ مت دیکھیے کہ ہمارا خون بہے گا، ہماری جان جائے گی، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہمارے ساتھ وہ ہوگا، نہیں کچھ نہیں دیکھیے، اللہ کا حکم آ گیا تو بس آ گیا، ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے۔ وہ ننھا منھا معصوم بچہ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقلیں رکھ دی تھی، کہتے ہیں کہ جب لوہے کو تپایا جاتا ہے نا، تب جا کر کے وہ چیز کارآمد ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کو سخت آزمائش سے گزارا جاتا ہے تب وہ چیز جا کر کے ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارے پاس ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی امتحان ہے یا ان کی ہی یادگار ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آزمائش کیے اور ایسے امتحانات کیے، اور قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر، ان کے عقیدے پر، کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، اللہ کا حکم آ گیا، بس ہمیں کرنا ہے تو کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت گرمی چل رہی ہے، لو چل رہی ہے بالکل، اور آم کا سیزن پکنے والا ہے، درخت پر پھل پک چکے ہیں، اگر وقت پر نہیں توڑا گیا تو سارے کے سارے پھل خراب ہو جائیں گے، کچھ بھی کارآمد نہیں ہوگا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں بچے گا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ غزوہ روم میں جا کر کے وہاں کے یہودی سے اور وہاں کے کفار سے لڑائی کرنا ہے، اور روم یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3-4 دن کے فاصلے پر ہے، بہت دور ہے روم، اور اس وقت کوئی گاڑی نہیں تھی، اس وقت کوئی فلائٹ نہیں تھی، کوئی جہاز نہیں چلتی تھی، کوئی ٹرین وغیرہ کبھی مہیا نہیں تھا کہ صحابہ کرام سفر میں فلائٹ پکڑے اور 2 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ ان کے پاس جو سواری تھی وہ صرف اور صرف گھوڑا تھا، اور صحابہ کرام کے پاس فقر اتنا تھا، تنگ دستی اتنی تھی کہ ایک چار صحابہ کرام پر ایک اونٹ اور ایک گھوڑا پڑتا تھا، اتنی تنگ دستی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، اب چلنا ہے غزوے میں۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم کب سے محنت کر رہے ہیں، ہمارا پھل اور ہمارا فصل تیار ہونے کو ہے، ہمیں پھل ملنے والا ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارا پھل خراب ہو جائے گا، ہمارے اناج خراب ہو جائے گی، ہمارا فصل برباد ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کچھ نہیں سوچا، بس اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو بھی ہو سکے اپنے اپنے طور سے اور اپنے اپنے حیثیت کے مطابق آ کر کے غزوہ میں جمع کرے اور اپنی پونجی کو جمع کرے۔ صحابہ کرام نے اس وقت بھی آمنا وصدقنا کہا تھا، صحابہ کرام کو یوں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز اور ایوارڈ نہیں مل گیا،
انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے بالکل خم کر دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا تو آ گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غسیل الملائکہ بھی کہلاتے ہیں، ان کی شادی ہوئی گئی اور شادی کی پہلی رات گئی، صبح میں اعلان ہوا کہ غزوے میں چلنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ غزوے کا حکم آ چکا ہے، اب غزوے میں چلنا ہے۔ وہ نئی نویلی دلہن جو ایک دن اور ایک رات کی گئی، انہوں نے حکم دیا کہ آپ کو غزوے کا حکم ملا ہے، آپ جائیے، آپ ہمارا کچھ نہ سوچیے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہماری بےدبی کے ہم بیوہ ہو جائیں گے، کیا ہوگا، ہمارے بارے میں کچھ نہ سوچیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں جاتے ہیں اور شہید ہو کر کے آتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن، صحابہ کرام میں ایک نہیں ہزاروں مثال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو آ گیا، ہمیں آگے کچھ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا فائدہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا نقصان نہیں دیکھنا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے، یہ قربانی بھی ہمیں یہی سکھلاتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم آتے ہی اپنے آپ کو بالکل نچھاور کر دیا اور پیش کر دیا، ہمیں قربانی یہی درس دیتی ہے کہ آگے تمہارے پاس اللہ کا حکم آ جائے، تمہیں بھی ہر وقت لبیک کہنا ہے۔ جس وقت بھی اللہ کا حکم تمہارے پاس آ جائے، چاہے وہ تمہاری جان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تمہارے مال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حکومت کے ذریعے آزمائش کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، حکومت سے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اگر اللہ کا حکم آ گیا تو بس ہمیں اور آپ کو اس پر لبیک کہنا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے کہ پیچھے ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا، ہمارے والدین کا کیا ہوگا، ہمارے معاش کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کا انتظام کریں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ جس اللہ نے تمہیں اتنا پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فصلیں کو یوں ہی برباد کر دیں گے، تمہارے محنت کو یوں ہی رائگاں کر دیں گے؟ اور اگر کر بھی دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی وسیلے سے کھلانے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ہم سے گاہک چلی جائے گی، ہم دکان بند کر کے نماز پڑھنے جائیں گے، ہم سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم کاروبار بند کر کے ہم یہ کام کرنے جائیں گے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے جائیں گے، ہم سے اتنے پیسے کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ اللہ، میرا اللہ وہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ ایک بات، اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق حضرت انسان ہے، باقی 17,999 مخلوق یہ دیگر مخلوقات ہیں۔ اور قربان جائیے میرے اللہ کے رزاقیت پر، میرے اللہ کے کھلانے کی قدرت پر کہ وہ 17,999 مخلوق ہر رات ہر دن بھوکی نکلتی گئی، وہ اپنے کماتی گئی، وہ کچھ بھی نہیں کرتی گئی، لیکن وہ مخلوق ہر رات ہر صبح بھوکی نکلتی گئی اور شام میں جب واپس آتی گئی تو اپنا بھی پیٹ بھر کر کے آتی گئی، اپنے بچوں کا کھانا لے کر کے آتی گئی۔ لیکن وہ انسان جو کماتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، پھر بھی وہی بھوکا مرتا ہے، باقی 17,999 مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز رزق کھلاتے ہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عید الاضحیٰ اور یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی اور جس طرح سے بھی اللہ کا حکم آ جائے، ہمیں اور آپ کو اس پر لبیک کہنا ہے، اس میں اپنا فائدہ اور اپنا نقصان نہیں دیکھنا ہے۔ عید الاضحیٰ اور یہ قربانی ہمیں ایک اور درس دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس چیز سے آزمائیں گے جو تمہارے نزدیک سب سے قیمتی ہوگی، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان اسی چیز سے کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام جو شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے تک دعا کرتے رہے کہ اللہ ایک اولاد دے دے، ایک اولاد دے دے، اور ایک روایت کے مطابق 99 سال کی عمر میں ان کی ایک اولاد ہوئی۔ وہ اولاد کتنی قیمتی ہوگی، اس اولاد کی اہمیت اور ان کی افادیت ابراہیم علیہ السلام کے نظر میں کتنی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی چیز سے آزمایا۔ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا،
اور وہ باغ ایسا تھا کہ پورے مدینہ منورہ میں سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت باغ وہی تھا. سب سے زیادہ اچھا پھل اسی باغ میں آتے تھے اور میٹھا پانی اس باغ سے بہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا اور یہ اعلان کر دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم لوگ اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کرنے والے تھے اور اس میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ تجویز کرتے کہ اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا اگر کوئی وعید کی بات ہوتی تو اپنے اندر ٹٹولتے اور اپنے اندر ڈھونڈتے کہ کیا یہ بات ہماری وجہ سے تو نہیں آئی. قرآن میں یہ جو حکم میں ہوا ہے کیا اس کے ضمن میں کیا ہماری وجہ سے یہ آیت تو قرآن میں نہیں ہوتی. تو جب یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تم لوگ اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے پسندیدہ چیز کو تم خرچ نہ کرو. اور میرے پاس مدینہ منورہ میں سب سے قیمتی چیز یہ باغ ہے اور پورے مدینہ میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا باغ یہی ہے. اسی باغ کے پھل سب سے زیادہ میٹھے آتے ہیں, اسی باغ سے میٹھا پانی جاری ہوتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے میں اس باغ کو ہدیہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. حالانکہ وہ آیت اس صحابی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی. اس آیت کے مصداق تمام کے تمام امت کرام تھے, تمام کے تمام صحابہ کرام اور امت مسلمہ تھی. لیکن کسی بھی صحابی کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, جب کوئی بات آتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے اپنے اندر ٹٹولتے کہ کیا یہ آیت ہماری وجہ سے تو نازل نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو, یہ حکم پورے امت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. ہم اور آپ جو زکوٰۃ اور صدقہ نکالتے ہیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور فی الحال تو اس وقت 50% مسلمانوں کے نزدیک ان کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ فی الحال یہ رقم اور پیسہ ہی ہے. آج یہ پیسہ لوگوں کے دلوں میں اتنا گھر کر گیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتنا اپنی جگہ بنا کر کے گیا ہے کہ لوگوں کا مطمح نظر اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہی صرف یہی بن گیا ہے کہ کہاں سے کمائیں اور کہاں سے کمائیں, کیسے ہمارے پاس پیسے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کہا, ہزاروں جگہ کہا کہ تم ایک خرچ کرو میں تم کو 10 دوں گا. لیکن دنیا کے اندر ہم کہیں پر ایک پیسے کا انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ آتا ہے جتنا ہم انویسٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اور کس اسلوب سے اور کس انداز سے بیان کیا, ذرا غور کیجیے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب کلام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. وہ مثال ایسی ہے کہ وہ 1 روپیہ ایک دانے کی طرح, ایک گیہوں کا جو دانہ ہوتا ہے نا اس دانے کی طرح ہے, اس دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل, وہ دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے. في كل سنبلة 100 حبة, پھر ہر ایک بالی میں 100 دانے اگتے ہیں. ہر ایک بالی میں 100 دانے اگتے ہیں. پہلے ایک دانہ ہے, دانے سے چھوڑیے ہم پیسے کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس 1 روپیہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے اس 1 روپے کو صدقہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپے کے ذریعے سے 7 روپیہ بنائیں گے اور پھر اس 7 روپے میں سے ہر ایک روپیہ سے 100 روپیہ بنائیں گے. یہ میں دانے سے ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانے کی مثال دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس غلہ ہی تھا اور وہ غلہ ہی صرف کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانے کی فضیلت بیان کی۔ آج کے زمانے میں لوگ پیسہ صرف کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے پیسے کو دیتے ہیں، تو اس کی مثال پیسے ہی سے سمجھ لیجئے کہ وہ 1 روپیہ سے 7 روپیہ بنتا گئی، پھر ہر 7 روپیہ سے 100 روپیہ نکلتا گئی، مطلب کہ اگر ایک کا دیکھیں تو ایک کا ہمیں 700 روپے مل رہا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینے کا انداز یہ ہے کہ 1 کے بدلے 10 دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی تو دیکھیے کہ 1 کے بدلے 700 روپے دے رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں، ہم نے 1 روپیہ لگایا تو ہمارے پاس ریٹرن 1 ہی روپیہ آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر اور یہ گولڈن چانس قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رکھ دیا گئی کہ تم 1 کو خرچے کرو، ہم تمہارے پاس 700 لائیں گے۔ کس طریقے سے لائیں گے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے طریقے سے دیں گے جہاں سے بندہ گمان نہیں کر سکتا ہے، کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہمارے پاس آنے کے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب سارے کے سارے راستے انسانوں کو بند نظر آنے لگتے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے کوئی ایسے راستے کو نکالتے ہیں جہاں سے بندہ گمان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی کریمی پر محو حیرت ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تیری کریمی کا کیا کہنا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز سے نوازا ہے اور جو ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی چیز سے امتحان لیں گے، اور اگر ہمیں اللہ کے نظر میں ہمیں بڑا بننا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، اللہ کے نزدیک اپنا مرتبہ، اپنا رتبہ، اپنے قابلیت کو بڑا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لیں گے ہمیں اس میں کھڑا اترنا پڑے گا، ہمیں اس میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں ہمارے لیے ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس واپس آئے گا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گئی، بس اللہ کے حکم کو لبیک کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم حکم کو فالو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی خسارے میں نہیں ڈالے گا۔ یہ قربانی یہ 2 درس دیتی ہے، پہلا درس طاعت الہی کا اور دوسرا درس ایثار اپنے اندر سے سخاوت کو نکالنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے تمہیں نوازا ہے تم کو اس کو خرچ کرنا پڑے گا، پھر جا کر کے لوگوں کے نزدیک ان کے اس انسان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔